بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ بڑی ہی خوشحال اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی، لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، بلکہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا قوم داؤد پر حرام کر دیا گیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں خود بخود کناروں پر آتی تھی، اور باقی دن ایسے ہی کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اب شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیتے ہیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوض میں آ جائیں گی، اور پھر نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اگلے دن ان کو پکڑ کر شکار کریں گے۔ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ سے نہیں جائیں گی، وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلہ بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور نالیاں سمندر سے بنا کر حوض میں ڈال دی۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو جائیں گی تو پھر شکار تو ہو ہی گیا۔ اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا، جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شکار کے اس شیطانی ہیلہ بازی سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے اور منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ جنہوں نے حکم خداوندی کی مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے سے شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ ایسا کرنے سے باز آ جائے، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگ گئے۔ چنانچہ قوم نے ان کی اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اس کے ایک طرف وہ 12,000 نافرمان تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ معزز دوستو، اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو چکے ہیں۔ لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا
کہ ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے، اور مفصل واقعہ سورہ روم میں موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ ہفتے کے دن کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا مچھلیاں نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کے بے حکمی کے اسباب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، یعنی سخت عذاب دینے والا ہے؟ بولے تمہارے رب کے حضور معذرت ہو، اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیا انہیں جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا، ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے۔ معزز دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے بندروں میں کیا کوئی بندر ان کی نسلوں میں سے بھی ہے؟ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک موجود ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ان 12,000 بندروں کا کیا بنا تھا۔ تفاسیر میں ہے کہ وہ سب 3 دن تک زندہ رہ سکے، اور اس کے درمیان میں وہ کچھ بھی نہ کھا پی سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور وہ بھی جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے، یا ان کو یہ مسخ والا عذاب یعنی بندر بنا دیتا ہے، تو وہ ان کے اوپر ہوتا ہے، ان کی نسل نہیں چلاتا، بلکہ وہ کچھ دنوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والے کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ نہیں۔ وہ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہ سکے، اور اس کے بعد سب کے سب ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ آج کی ویڈیو کا سبق یہی ہے کہ کبھی بھی شیطان کے ہیلے بہانوں میں نہیں آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی نافرمانیوں سے بچا، اور روز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سے قبر کے معاملات میں سختی نہ کرنا، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین۔